فورس اس وقت شہر میں لگے ہوئے ہیں اور ان تمام کیمپوں سے بھرپور پبلسٹی کی گئی ہے. پورے شہر سے زبردست رسپانس مل رہا ہے. تمام مساجد کے باہر احتجاج کیا گیا ہے اور عوام کا ایک بڑا جوش و ولولہ ہے جو سامنے آیا ہے, اور انشاءاللہ ایک بہت بڑی تعداد میں لوگ اپنی فیملیز کے ساتھ آج یہاں پر اس پروگرام میں شرکت کریں گے. 4 بجے کا وقت ہم نے رکھا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. 4 بجے یہاں پر ہم پروگرام شروع کریں گے. علاقوں سے, آبادیوں سے, بستیوں سے 3 بجے تک جو ہے وہ قافلے روانہ ہو جائیں گے, اور انشاءاللہ یہاں پر ہم 4 بجے عصر کی نماز ادا کرنے کے بعد پروگرام کا آغاز کر دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت جو صورتحال ہے غزہ میں, اسرائیلی فوج نے اور ان کے ٹینکوں نے غزہ کا محاصرہ کیا ہوا ہے اور ایک انسانی المیہ جنم لے رہا ہے. 20 لاکھ سے زائد بچے, بوڑھے, جوان, عورتیں. پانی ان کو 5-6 دن سے بند ہے, ان کی بجلی بند کر دی گئی ہے, کمیونیکیشن کے ذرائع نہیں ہیں. ان کے پاس ایک جگہ ہے رفح کراسنگ, اور اس سے بھی ان کی موومنٹ نہیں ہو رہی ہے. امدادی سامان لے کر گاڑیاں کھڑی ہوئی ہیں, لیکن اسرائیل ان کو الاؤ نہیں کر رہا کہ وہ اندر جائیں اور زخمیوں کی کوئی دیکھ بھال کر سکے. ہسپتالوں کے اوپر بمباری ہوئی ہے, اور ہسپتالوں میں بھی جو غزہ کے انتظامیہ کے اس میں چلنے والے ہسپتال ہیں اس پر بھی ہوئی ہے, اور جو دوسرے ممالک جورڈینین ہاسپٹل ہے یا اور دوسرے ریڈ کراس کے ہاسپٹل ہیں ان پر بھی بمباری کی ہے. اسرائیل نے صحافیوں کو بھی نہیں چھوڑا, اور نہ صرف یہ کہ غزہ میں بلکہ لبنان میں بھی انہوں نے پیشہ ورانہ اپنا کردار ادا کرنے والے صحافیوں کو نشانہ بنایا, اور وہ بھی شہید ہوئے ہیں. تو ایک دہشت گرد ریاست بن کر, جس کی ریاستی حیثیت ہی قابل قبول نہیں ہے, وہ انسانوں کے اوپر بمباری کر رہی ہے, کارپیٹ بمبنگ کر رہے ہیں, فاسفورس بم پھینک رہے ہیں. لیکن بجائے اس کے کہ اقوام متحدہ اس پر ایک سخت ایکشن لے, اقوام متحدہ تماشائی بنی ہوئی ہے, واعظ و نصیحت کر رہے ہیں, اور امریکہ کھل کر اسرائیل کا ساتھ دے رہا ہے. امریکہ کا یہ ساتھ دینا اس لیے بھی سمجھ میں آتا ہے کہ خود امریکہ کا کنڈکٹ بھی آج تک ایک دہشت گرد ریاست کا کنڈکٹ ہے. اس کا وجود 2 کروڑ ریڈ انڈینز کی لاشوں پر ہے. ویتنام ہو یا عراق, افغانستان ہو یا دنیا کے اور ممالک, اس میں امریکہ نے دہشت گردی کی ہے, ملینز کی تعداد میں انسانوں کو قتل کیا ہے, اور امریکہ اپنی پوری طاقت کے ساتھ اسرائیل کو یہ جواز فراہم کر رہا ہے کہ وہ جو چاہے انسانوں کے ساتھ سلوک کرے. اس لیے ہمارا یہ فرض بنتا ہے بحیثیت مسلمان بھی اور باضمیر انسان بھی کہ ہم اس دہشت گردی کے خلاف اٹھ کر کھڑے ہوں. حماس نے جو اٹیک کیا وہ ایک اسٹریٹجک اٹیک تھا, وہ لیجیٹیمیٹ ان کا رائٹ ہے, اس لیے کہ 76 سال سے اس پورے علاقے کے اوپر اسرائیل نے قبضہ کیا ہوا ہے. فلسطینیوں کو ان کے گھروں سے بے دخل کیا ہے, فلسطینیوں کو ان کی جتنی بھی ملکیتیں اور جائیدادیں تھیں وہ سب چھین لی گئی ہیں, ان کو وہاں سے نکال دیا گیا ہے, اور کرتے کرتے آج اسرائیل اتنے بڑے علاقے کے اوپر قابض ہو گیا ہے. اس کے اس قبضے کے خلاف جو مزاحمت ہے وہ یو این او کے چارٹر کے مطابق ہے, جو مزاحمت ہے وہ جنیوا کنونشن کے کلاس کے مطابق ہے. اور حماس وہ تحریک ہے کہ جب وہاں انتخاب ہوا تو حماس نے کلین سویپ کیا تھا غزہ میں, اور پورے فلسطین میں اس نے کامیابی حاصل کی تھی, اور اسماعیل ہنیہ وزیر اعظم بھی بنے. لیکن بعد میں انہوں نے, امریکہ نے اور دیگر ممالک نے جمہوریت کے اوپر بھی شبخون مارا. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ کسی بھی صورت میں مزاحمتی قوتوں کو جو اپنا لیجیٹیمیٹ رائٹ رکھتی ہیں ان کو آگے بڑھتا نہیں دیکھنا چاہتے, اور اسرائیل کو کھلی چھوٹ دی ہوئی ہے کہ وہ دہشت گردی کریں. اس ساری صورتحال میں جب بچوں کی لاشیں ان کی مائیں اٹھا رہی ہیں, 800 کے قریب بچے اب شہید ہو چکے ہیں اس وقت غزہ کے چھوٹے سے علاقے میں, 500 کے قریب خواتین شہید ہو چکی ہیں, اور وہ انہیں اجتماعی قبروں کے اندر دفن کر رہے ہیں, اس لیے کہ وہ باہر نکلتے ہیں تو وہ بمباری کا نشانہ بنتے ہیں. ایک دھوکہ دیا اسرائیل نے, انہوں نے پرچیاں پھینکی اور کہا کہ لوگ جو نکل جائیں گے یہاں سے ہم انہیں اسپیس دیں گے اور غزہ کو خالی کر دیا جائے. حماس کے لوگوں نے کہا کہ یہ دھوکہ ہے, لیکن پھر بھی چند لوگ جن کے اوپر بمباری ہو رہی تھی
انہوں نے یہ سمجھا کہ شاید ہمیں راستہ مل جائے گا. جب وہ قافلہ نکلنے لگا تو اسرائیلی فوج نے ان کے اوپر بھی بمباری کی, 75 لوگوں کو شہید کر دیا. یہ دھوکے باز ریاستیں بن گئی ہیں, اس لیے ان کی ریاستی حیثیت کو ہم قبول نہیں کر سکتے, اور ہم اپنے حکمرانوں سے بھی یہ مطالبہ کرتے ہیں. آج اگر پوری دنیا کے مسلم حکمران واقعتاً بیٹھ جائیں اپنے آرمی چیفز کے ساتھ اور یہ اعلامیہ جاری کریں کہ ہم قبول نہیں کریں گے اسرائیل کی کسی دہشت گردی کو, اسرائیل کی مجال نہیں ہے کہ وہ آگے پیش قدمی کر سکے. اس لیے ہم تو مطالبہ کرتے ہیں پاکستان کی حکومت سے بھی اور آرمی چیف سے بھی کہ وہ انیشیٹو لیں, وہ فون کریں تمام آرمی چیفز کو دنیا بھر کے مسلمان ملکوں کے. اور ایسے ممالک بھی ہیں جو مسلمان نہیں ہیں لیکن وہ اسرائیل کو قبول نہیں کرتے, ان لوگوں کو بھی اپنے ساتھ ملایا جائے اور ایک موقف اختیار کیا جائے اور پھر پیش قدمی بھی کی جائے. اس کے نتیجے میں ہم اپنی جو انسانیت سوز مظالم ہے اس سے اسرائیل کو باز رکھ سکتے ہیں اور اپنے قبلہ اول کے تحفظ کے لیے پیش قدمی کر سکتے ہیں. اس لیے کہ پاکستان یہ انیشیٹو اس لیے لے سکتا ہے کہ پاکستان وہ ریاست ہے جس نے ایک دن کے لیے بھی اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا. ابھی تو کچھ لوگوں نے یہ باتیں شروع کر دی ہیں جو قائد اعظم سے غداری کر رہے ہیں, جو پاکستان سے غداری کر رہے ہیں, جو امت مسلمہ سے غداری کر رہے ہیں, جو دو ریاستی حل کی بات کرتے ہیں. اس لیے آج کا ہمارا یہ جو بہت بڑا مارچ ہے, ملین مارچ ہے, یہ محض کوئی پروگرام نہیں ہے, یہ ہمارے فلسطینی بھائیوں سے, بچوں سے, عورتوں سے اظہار یکجہتی ہے. یہ مزاحمت کرنے والے ان مجاہدوں کے ساتھ اظہار یکجہتی ہے جنہوں نے اسرائیل کا فخر اور تکبر اور غرور خاک میں ملا دیا. اب وہ لڑ تو سکتا نہیں ہے, وہ صرف نہتے لوگوں پہ بمباری کر سکتا ہے. اگر وہ ان کے اندر اتنا ہی حوصلہ ہوتا تو وہ حماس سے دو بدو لڑائی کرتے اور جیت جاتے. حماس نے تو ان کے انٹیلیجنس نیٹ ورک کو فیل کر دیا, ان کی ٹیکنالوجی کو فیل کر دیا. اس لیے آج کا ہمارا یہ احتجاج مسلم حکمرانوں کو غیرت دلانے کے لیے بھی ہے. آج کا ہمارا یہ سب سے بڑا دنیا کا انشاءاللہ یہ عالم اسلام کا سب سے بڑا شہر کراچی ہے جو شایان شان اس کا مارچ ہوگا. اس میں سب آئیں گے اپنی فیملیز کے ساتھ, اور میں دعوت بھی دے رہا ہوں کہ آپ لوگ نکلیں, اپنی فیملیز کے ساتھ آئیں, اپنے بچوں کے ساتھ آئیں. ہم کچھ اور نہیں کر سکتے, سڑک پہ کھڑے ہو کر اپنے فلسطینی بھائیوں سے, بچوں سے اظہار یکجہتی تو کر سکتے ہیں. ہم سکون میں ہیں اور وہ بموں کا نشانہ بن رہے ہیں. اس لیے میں اپیل کر رہا ہوں کہ مسجد اقصیٰ کی تحفظ کے لیے, مسجد اقصیٰ ہمارے ایمان کا جز ہے, اس کا تحفظ کرنا, وہ ہمارا تیسرا حرم ہے, وہ مقام ہے جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء کی امامت فرمائی تھی. اس پر اس وقت صہیونیوں کا قبضہ ہے. آدھی جگہ ان کے زیر انتظام ہے بیت المقدس کی, آدھی جگہ مسلمانوں کے زیر انتظام ہے. لیکن جب مسلمان وہاں پر نماز پڑھنے جاتے ہیں تو بار بار انہیں روکا جاتا ہے, بار بار انہیں مارا جاتا ہے, بار بار ہماری ماؤں بہنوں کی توہین کی جاتی ہے, شہید کیا جاتا ہے. اور جب وہ اس کے مقابلے میں مزاحمت کریں تو دنیا میں لوگ کہنے لگتے ہیں جو اسرائیل کے حامی ہیں کہ کیا ضرورت ہے مزاحمت کرنے کی, 76 سال سے وہ فلسطینیوں کو قتل کر رہے ہیں. ان کی یہ مزاحمت ہمارے اوپر ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے, مسلم حکمرانوں کے اوپر, کہ اگر ہم کچھ کر رہے ہوتے تو نہتے لوگوں کو لڑنے کی ضرورت نہیں تھی. اس لیے آئیے آج اظہار یکجہتی بھی کریں فلسطینیوں سے, مذمت بھی کریں اسرائیل کی اور امریکہ کی, مذمت بھی کریں ان بغیرت مسلم حکمرانوں کی جو خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں, اور خراج عقیدت پیش کریں ان لوگوں کو جو اس وقت فلسطینیوں کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. تو انشاءاللہ 3 بجے ہم نے پروگرام رکھا ہے, لوگ یہاں پر پہنچیں گے, بڑی تعداد میں آئیں گے. ہم نے انتظام بھی کیا ہے لیکن ظاہر ہے ہمیں اندازہ ہو رہا ہے جگہ جگہ سے کہ یہ انتظام فیل ہو رہا ہے. اب لوگ از خود بھی ٹرانسپورٹ کریں, از خود اپنی گاڑیوں میں آئیں, بائکس پہ آئیں, جو قریب کے لوگ ہیں وہ پیدل بھی آ سکتے ہیں, اور ایک بہت بڑا مارچ یہاں پر فلسطینیوں کی حمایت میں اور مسجد اقصیٰ کے تحفظ کے عزم کے لیے کریں گے انشاءاللہ تعالی. آپ انتظامات دیکھ رہے ہیں کہ اسٹیج تقریباً یہ جو ہم برج کے اوپر کریں گے یہ سجا لیا گیا ہے, بنا دیا گیا ہے, یہاں پر انتظام شروع ہو گیا ہے, ساؤنڈ سسٹم دور تک لگ رہا ہے, اور جو بس میں ہو سکتا ہے انتظام وہ کر رہے ہیں انشاءاللہ تعالی تاکہ کسی کو کوئی زحمت نہ ہو. اور فیملیز, خواتین کے لیے ایک ٹریک ہوگا, بچوں کے لیے, خواتین کے لیے دوسرے ٹریک پہ مرد ہوں گے. پوری عزت اور احترام کے ساتھ انشاءاللہ یہ پورا آج کا مارچ منعقد کیا جائے گا. بہت بہت شکریہ. اچھا, آج کا مارچ تو ظاہر ہے یہ موجود ہے, اور میری دعوت کراچی کے ہر فرد کو ہے, ہر سیاسی کارکن کو ہے, ہر
مذہب، فرقے، مسلک سے تعلق رکھنے والے، انسانیت سے ہمدردی رکھنے والے ہر شخص کو ہے، ہر عورت کو ہے، ایک مرد کو ہے، ہر بچے کو ہے، سب کے لیے دعوت ہے. اس میں کوئی یہ سیاسی تقسیم کا مسئلہ ہی نہیں ہے. اس لیے آج کا یہ پروگرام انشاءاللہ تعالی ہوگا اور لوگ آگے بڑھیں. ظاہر 35-40 سال بعد بھی اگر کسی نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ کوئی کام کر سکتا ہے تو کرنا چاہیے اور آگے بڑھ کر کرنا. ہم تو سب سے کہتے ہیں کہ وہ نکلیں اور اپنے فلسطینی مسلمانوں سے ظاہر یکجہتی کریں. بہت شکریہ. اوپر کا دورہ ہوگا ابھی.